وعدہ جو کیا تھا مادر سے وہ محمد کرتے رہے بہتا تھا برابر میں دریا مڑ کرنا مگر دے جا پانی بہتا تھا برابر میں دریا مڑ کرنا مگر دیکھا پانی یا تو کے مقدر ہی میں نہ تھا پانی کا کوئی قطرہ شاید باپ نے دیکھی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی آواز نے دیکھی جان مگر خیمے میں نہیں پہنچا پانی عاشور کو جلتی ریتی پر پیاسا تھا محمد کا دل پر روز قیامت بچتی اگر کیا فائدہ برسا پانی روز قیامت بچتی اگر کیا فائدہ برسا پانی آواز کے ہونٹوں کے چھالے کہتے ہیں مامی بے کسی قبضے میں آبادی کے دریا لیکن نہ پیا خطرہ پانی قبضے میں آبادی کے دریا لیکن نہ پیا خطرہ پانی
سے اس جان کو کھوتی ہے میری جان بابا کے بنا جو نہیں سوتی ہے میری جان ہوگا نہ میسر تجھے اب باپ کا سینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ سو جا میری معصوم سکینہ میں جانے پدر کس طرح سمجھاؤں میں آئے اب ہوں گے نشر تجھے شفقت کے بوسائے سب مر گئے پھرتے تھے جو سینے سے لگائے کوئی بھی نہیں ہے جو تیرے ناز اٹھائے اب ہوگا بدلنا تجھے جینے کا قرینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ سب مجھ کو خبر ہے جو تیرا حال ہے بی بی ظاہر تیری غربت کا احوال ہے بی بی دل غم سے تو تن پیاس سے بے حال ہے بی بی دلوں سے تیری پوشت بھی پامال ہے بی بی بہتا ہے لہو میں سے کہ جیسے وہ پسینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ پھر بولی وہ معصومہ بھلایا نہیں جاتا غم دل میں جدائی کا سنبھالا نہیں جاتا بابا سے کیا وعدہ نبھایا نہیں جاتا ان آنکھوں میں اشکوں کو دبایا نہیں جاتا یاد آتا ہے مجھ کو میرے بابا کا وہ سینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ سو جا میری بچی میری معصوم سکینہ پل بھر کو بھی آرام میں پاتی نہیں اماں اور آپ بھی بابا کو بلاتی نہیں اماں راتوں میں اب نیند بھی آتی نہیں اماں
تصویر آنکھوں سے جاتی نہیں اماں، اور آپ یہ کہتی ہیں کہ سو جاؤ سکینہ، سو جاؤ میری بچی، میری معصوم سکینہ، سو جا میری بچی، میری معصوم سکینہ۔ ہمارے سوال فیضان علی ابن ظفر علی اور شمشی کے تمام مرحومین، علی عباس ابن شفیق عباس، شاہد حسن خاندار ابن اکبر علی خاندار اور خاندار بندی کے تمام مرحومین، اور یہاں جتنے افراد تشریف فرما ہیں سب مرحومین ہیں، ان کی ارواح کو بھی بڑھ کر حساب فاتحہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل كل اول والآخر بعد كل آخر، المعروف من غیر ربیہ، الخالق من غیر ربیہ، الذی لم یزل قائما دائما، اذ لا سماء ذات ابراج ولا حکم ذات اتاج ولا لیل ذات ولا بشر ذات ولا جبل فجاج ولا فتن وبلاد ولا عظم ذات نحاد ولا خلق جمال، ذلك مبتدأ الخلق ووارثه وإله الخلق ورازقه، الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطيب الأمين السيد البهي السراج المنير الفخر الدري البشير النذير السراج المنير الطاهر الطاهر الدر الفاخر الظاهر البهي الظاهر المنصور المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبو الزهراء محمد
الدائرة المطالب وصل الله الغالب غالب كل غالب مطلوب لكل طالب امام المشارق والمغارب مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صدیقہ بالاقوال رضیہ بالمقالات مرضیہ بالدلالہ راضیہ بالعدالہ سیدۃ النسوان حبیبۃ حبیب الرحمن فاطمۃ الزہراء یومنا هذا لا قیام الدین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى صلوات خداوند عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کوئی گناہ کے سوائے ہمیں ہدایت دے یہ فرش عزا ایک عظیم نعمت ہے عظیم دولت ہے شکر کیا کریں فرش عزا پہ جب پہلا قدم رکھا کریں کہ ایک بار اور جنت میں بیٹھنا نصیب سبحان اللہ آمین آمین اس لیے یہ فرش عزا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف چٹائی نہیں ہے یہ قالین نہیں ہے یہ فرش نہیں ہے بلکہ یہ تخت سلیمان سے بھی کہیں افضل ہے اس لیے کہ تخت سلیمان وہ تھا کہ جہاں سلیمان اکیلے بیٹھتے تھے یہ فرش عزا وہ ہے کہ جہاں آدم بھی آتے ہیں نوح بھی آتے ہیں ابراہیم بھی آتے ہیں موسیٰ بھی آتے ہیں اور پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون بڑا بیٹھا ہو پتہ نہیں کس کے پہلو میں کون اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فرش عزا پہ آئیے تو باوضو آئیے وضو کر کے آئیے اسی لیے کہ پتہ نہیں آپ کے پہلو میں کون آ کے بیٹھ جائے کون بڑا بیٹھ جائے اس لیے جو ہمیں نہیں نظر آ رہا ہمارے گنہگار آنکھیں نہیں دیکھ پا رہے لیکن پتہ نہیں کون بیٹھا ہو بڑا اسی لیے علماء نے حکم دیا ہے کہ فرش عزا پہ آئیں تو وضو کر کے آئیں پاک و پاکیزہ آئیں طیب و طاہر ہو کے آئیں تاکہ کوئی بڑا بیٹھ جائے تو اس کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہو سکے اس کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہو سکے یہ فرش عزا حسین ہے آپ غور کیجیے گا میں مسلسل آپ کو خدمت عرض کر رہا ہوں اور آج یہ تیسرا مرحلہ ہے تیسری گفتگو ہے ارشاد ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے لیے ہے یعنی سب کے لیے سلام نہیں ہے جسے اللہ چن لیتا ہے وہ لائق سلام ہوتا ہے اسی لیے جب ہم اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں یہ علیہ السلام ہمارا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں ہم نے کسی کوٹری میں نہیں بنایا ہے انہیں اللہ نے میدان میں بنایا ہے یہ میدان والے ہیں یہ مکان والے نہیں ہیں یہ میدان میں بنائے گئے چنے گئے ہیں ان کو کسی کوٹری میں نہیں بنایا گیا ہے تو یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں اس لیے لائق احترام ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اس لیے لائق تعظیم ہے اور اللہ جن کو لائق تعظیم بناتا ہے انہیں صاحب اختیار بھی بناتا ہے اللہ جن لوگوں کو چنتا ہے تو یوں ہی نہیں چنتا ہے انہیں صاحب اختیار بناتا ہے وہ اختیار دیتا ہے اللہ اب آپ آمادہ ہو جائے تمہیں تمام ہو چکی ہے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں اللہ جب بھی کسی کو چنتا ہے انتخاب کرتا ہے تو اسے صاحب اختیار بناتا ہے
اختیار دیتا ہے. جیسے اللہ نے آدم کو چنا تو آدم کو اختیار دیے معجزات کی شکل میں. اللہ نے نوح کو چنا تو نوح کو کشتی نجات جیسا ایک معجزہ عطا کیا. اللہ نے موسیٰ کو چنا تو عصا کی شکل میں موسیٰ کو ایک معجزہ عطا کیا. عیسیٰ کو چنا اللہ نے تو مخلوق کو شفا دینے کا ایک معجزہ عطا کیا. اللہ نے یہ معجزات اختیار کی شکل میں انہیں دیے ہیں کہ دیکھیے جب آپ پہ کوئی انگلی اٹھائے اور کہے آپ نبی ہیں تو کوئی نبوت والا کام کر کے دکھائیے. تو آپ کبھی مردہ دلا کے بتانا ہم نبی ہیں, کبھی شفا دے کے بتانا ہم نبی ہیں, کبھی عصا کو اژدہا بنا کے بتانا ہم نبی ہیں, کبھی پانی پر کشتی تیرا کے بتانا ہم نبی ہیں, اور کبھی مردہ دلا کے بتانا ہم نبی ہیں. تو یہ جو اعجاز اور معجزے دکھائے جاتے ہیں یہ نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ہیں, یہ نبوت کے ثابت کرنے کے لیے ہیں. اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ مولا علی ٹھوکر مار کے مردہ کیسے جلا سکتے ہیں, انگلی کے اشارے سے سورج کیسے پلٹا سکتے ہیں. جیسے نبیوں کو معجزے دیے گئے ہیں نبوت ثابت کرنے کے لیے, ویسے ہی علی کو معجزے دیے گئے ہیں ولایت ثابت کرنے کے لیے. آواز پڑھے محمد علی. یہ معجزات عطا کیے گئے, یہ معجزے دیے گئے ہیں تاکہ نبوت ثابت ہو سکے. اب آئیے دیکھیے اللہ نے اہل بیت کو کیا کیا اختیار دیے ہیں. یہ مردہ دلانا اور یہ سورج پلٹانا, یہ جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے تو یہ بڑی بات ہمارے اور آپ کے لیے ہے, مگر اہل بیت کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اللہ چاہے تو یہ اختیار آپ کو بھی دے سکتا ہے, اختیار آپ کو بھی دے سکتا ہے, لیکن آپ کو یہ اختیار نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نہ تو نبی ہیں, نہ امام ہیں, نہ ولی ہیں. اور کر رہے ہیں یہ اختیار اللہ نے انہی کو دیا جو یا نبی ہوا یا امام ہوا یا ولی ہوا, اور دنیا کو ثابت کرنے کے, دنیا پر ثابت کرنے کے لیے یہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی اٹھ کے اگر امامت کا اعلان کر دے, نبوت کا اعلان کر دے, خلافت کا اعلان کر دے تو ایسے ہی نہ مان لینا. اگر کوئی کہے میں خلیفہ ہوں تو ایسے ہی نہ ماننا, کوئی کہے میں نبی ہوں تو ایسے ہی نہ ماننا, کوئی کہے میں امام ہوں تو ایسے ہی نہیں ماننا. اس سے کہنا اگر تم امام ہو, تم نبی ہو, تم خلیفہ رسول ہو, تم مردہ دلا کے دکھاؤ تو ہم مانے, سورج پلٹا کے دکھاؤ تو ہم مانے, کنکریوں کو کلمہ پڑھا کے دکھاؤ تو ہم مانے. کہ اسی لیے معجزے دیے گئے ہیں کہ تاکہ انسان جب طلب کرے, کوئی دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے اور اس سے انسان خواہش کرے کہ اگر تم ایسے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ, تو اگر خود نہ کر پائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کتنے اختیارات دیے گئے ہیں. چوتھے امام کے پاس ایک شخص ہر بار آتا تھا جب حج کا موسم ہوتا تھا, اور تھوڑا آمادہ ہوتا ہے تو کچھ پڑھنے کا بھی جی چاہے, کہ جب بھی وہ دوسرے شہر سے آتا تھا حج کرنے کے لیے, تو جب حج کرنے آتا تھا تو وہ امام کے پاس بھی آتا تھا. یعنی جملہ کہوں خالی جسم کا طواف نہیں کرتا تھا, روح سے ملنے بھی آتا تھا. وہ کعبے کے پاس نہیں آتا تھا, امام کے پاس بھی آتا تھا, امام کی بھی زیارت کرتا تھا. اور جب امام کے پاس آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں آتا تھا, کچھ تحفے لے کے آتا تھا, گفٹ لے کے آتا تھا, ہدیے لے کے آتا تھا. تو ایک دن یہ یہاں کا رہنے والا نہیں تھا, دوسرے شہر کا رہنے والا تھا. ایک دن جب یہ چلنے لگا اور تحفے لیے اس نے گھر سے نکلنے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہاں میں جا رہا ہوں حج کروں گا اور اس کے بعد امام کی خدمت میں جاؤں گا, زیارت کروں گا, ان کو یہ ہدیے دوں گا اور واپس آ جاؤں گا. تو زوجہ نے کہا تم ہر بار اپنے امام کے لیے گفٹ اور ہدیے لے جاتے ہو, کیا امام نے تمہیں کبھی کچھ دیا ہے؟ وہ فوراً کہتا ہے ایسی باتیں نہ کرو, امام سن رہے ہیں. تھوڑا اگر بیدار رہیں گے تو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچ جائیں گے. آواز دی ایسی باتیں نہ کرو, امام سن رہے ہیں. آواز دی میں یہاں امام وہاں کیسے سنیں گے؟
آواز دی تجھے عرفان نہیں ہے اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے. ارے ان کے کان ان کے تھوڑی ہیں, اذن اللہ ہے. اللہ کے کان ہے, اگر وہ نہ سنیں گے تو کون سنیں گے. اور کہنا لیجئے یہ باتیں ہوئی اور یہ چلا آیا, طواف کعبہ کیا اور اس کے بعد امام کی خدمت میں آیا اور امام کو ہدیے دیے, تحفے دیے, اور امام دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. کہا میرے ساتھ کھانا کھا. اس نے کھانا کھایا. امام نے کہا اپنے ہاتھوں کو بڑھا تاکہ میں تجھے تیرے ہاتھوں کو دھلاؤں. بس وہ کانپنے لگا, مولا یہ تو ہوگا نہیں, میں غلام, آپ آقا, میں نوکر, آپ سلطان, یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ میرے ہاتھ دھلائیں. آپ ہاتھ بڑھائیں, یہ غلام آپ کے ہاتھ دھلائے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے, اگر یہی چاہتا ہے تو میرے ہاتھ کو ہی دھلا. یہ کہہ کے امام نے ہاتھ بڑھائے. غلام نے ایک کاسا بڑھا دیا, ایک برتن, ایک ظرف بڑھا دیا کہ جس میں امام ہاتھوں کو دھو سکیں. اب وہ پانی ڈال رہا ہے, امام ہاتھ دھو رہے ہیں اور کہتے ہیں بتائیے کیا ہے. اس نے کہا پانی ہے. کہا ذرا غور سے دیکھ. کہا مولا یہ تو ہیرے نظر آ رہے ہیں. کرتے رہیے گا, میں اختیار آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو ہیرے نظر آ رہے ہیں. کہا پھر پانی ڈال. پھر پانی ڈالا. کہا کیا ہے. کہا مولا پانی. کہا غور سے دیکھ. کہا مولا جواہر نظر آ رہے ہیں. کہا پھر پانی ڈال. پھر پانی ڈالا. کیا ہے. کہا پانی ہے. کہا غور سے دیکھ. کہا یہ تو موتی نظر آ رہے ہیں. لیجئے پورا کاسا بھر گیا. امام نے غلام سے کہا ایک کپڑا دینا. اس نے کپڑا دیا. اس کاسے پہ امام نے کپڑا ڈالا اور اس کے حوالے کیا. کہا جا اپنی بیوی کو دے دینا. تھوڑا بیدار رہیے گا خدا کے لیے. صلوات تو بڑے محمد علیہ. کوئی بات نہیں ہوئی تھی یہاں, امام سن رہے ہیں نا, اور کر رہے ہیں ابھی یہاں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. کہا لے اپنی بیوی کو دے دینا. اب وہ لے کے چلا آیا دروازے کا, دق الباب کیا. بیوی نے دروازہ کھولا. کہا یہ کیا لے کے آئے ہو. کہا میں کہہ رہا تھا نا امام سن رہے ہیں, یہ امام نے دیا ہے تحفہ. اب تو اس نے کپڑا ہٹایا تو ایک مرتبہ آواز دیتی ہے کہ اگر پوری زندگی میں سب کچھ بیچ کے بھی امام کو تحفہ دینا چاہوں تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا ہے. امام نے ایک بار میں اتنا دے دیا ہے. وہ کہتی اب کی بار میں بھی چلوں گی اور تمہارے امام کی زیارت کروں گی. اختیار ہے. اب دیکھتا ہوں انشاءاللہ جو بھی مجلس سننے آیا ہے وہ کیسے خاموش رہتا ہے. آپ تک اختیار امام پہنچانے جا رہا ہوں. غور کیجیے گا, بالکل متوجہ رہیے گا. یہ منظر ہے, ایک پلکوں کو نہ جھپکائیے گا. بہت عظیم منظر پہ آپ کو لے کے آیا ہوں, بہت عظیم مرحلہ ہے. لیجیے کہتی ہے میں بھی چلوں گی. ایک مرتبہ آواز دی چل. کہا تیرے امام کی زیارت کروں گی. کہا میرے امام کی زیارت کر لے. لیجیے حج کا موسم آیا. پھر یہ میاں بیوی چلے. ابھی تک اکیلا آتا تھا, اب زوجہ کو ساتھ لے کے آیا. خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی. غور کیجیے گا, طواف کرنے کے بعد یہ مدینے کی طرف چلے دونوں. اب مدینے کی سرحد پر پہنچے تو ان لوگوں نے سوچا کہ رات ہم یہی سرحد پر گزارتے ہیں, خیمہ لگاتے ہیں اور یہی گزاریں گے, اور صبح ہوتے ہی ہم امام کی بارگاہ میں چلیں گے اور زیارت کریں گے. غور کیجیے گا, خیمہ لگایا. میاں بیوی خیمے کے اندر. ایک مرتبہ ملک الموت وہاں آواز دیتے ہیں پروردگار اس کی زوجہ کی جو عمر تو نے لکھی تھی وہ عمر تمام ہو چکی ہے, عمر ختم ہو چکی ہے. کتنی عمر لکھی تھی, بس یہی تک عمر تھی, اس کی عمر تمام ہو چکی ہے. اے پروردگار مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کی روح نکال کے لے کے آؤں. اجازت ملی. ملک الموت آیا, ایک مرتبہ خیمے میں داخل ہوتا ہے, اس کی روح کو نکالتا ہے. دیکھیے روح ہر چیز دیکھتی ہے, نکلنے کے بعد روح دیکھتی ہے. روح ایسا نہیں ہے کہ خالی آپ کے جسم میں ہے تو ہی دیکھتی ہے, نہیں نہیں, روح اگر جسم سے نکل بھی جائے تب بھی سب کچھ دیکھتی ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیا کیا ہو رہا ہے. غور کیجیے گا, یہ ایک الگ بحث ہے,
کبھی وقت ملا تو روح پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. روح دیکھتی ہے سب کچھ. اب ملک الموت نے اس کی روح کو نکالا, لے کے چلا پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, منزلیں طے کر رہا ہے. اب اس نے دیکھا وہاں ملک الموت جا رہا ہے, اور کی جگہ ملک الموت گزر رہا ہے. ادھر دیکھا بیوی مر چکی ہے, آئی تھی زیارت کرنے, لیکن زیارت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. دوڑا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا, مولا ہماری بیوی آپ کی زیارت کو آ رہی تھی, لیکن زیارت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا. میں یہاں اجنبی ہوں, اس شہر کا رہنے والا نہیں ہوں, میری کوئی جان پہچان کا نہیں ہے. کچھ کفن کا انتظام کروا دیجئے, دفن کا انتظام کروا دیجئے, غسل کا انتظام کروا دیجئے, اور سارے انتظامات میرے حوالے کر دیجئے. ایک مرتبہ مولا کہتے یہ بتا کہ تو یہ چاہتا ہے کہ اسے دفن کیا جائے, کفن دیا جائے, غسل دیا جائے, یا یہ چاہتا ہے کہ اسے دوبارہ زندگی دے دی جائے؟ اے میرے مولا, اے میرے سلطان, اے میرے آقا, اے میرے سید, اے میرے مولا, اگر زندگی مل جائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا. امام نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کیا, ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ مولا مڑ کے کہتے جا تیری بیوی زندہ ہو گئی ہے, جا تیری بیوی زندہ ہو گئی. میں کہوں گا اے چوتھے امام, آپ بھی علی, آپ کے دادا بھی علی, آپ بھی صاحب اختیار, آپ کے دادا بھی صاحب اختیار, آپ بھی محمد, آپ کے دادا بھی محمد. آپ کے دادا بھی مردہ زندہ کرتے تھے, لیکن جب زندہ کرتے تھے تو وہ ٹھوکر مارتے تھے اور مردہ زندہ ہو جاتا تھا. آپ نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد مردہ زندہ کیا ہے. مولا آپ بھی جاتے, ٹھوکر مارتے, مردہ عورت کو زندہ کر دیتے. اختیار تو دادا ہی والا ہے نا. آواز آئے گی ہاں, اختیار تو دادا ہی والا ہے, لیکن میں نے مصلی بچھا کے اس لیے میں نے مردے کو زندہ کیا, چونکہ جب دادا نے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کیا تو ایک قوم بہک گئی اور خدا کہنے لگی لہذا میں نے سجدہ کر کے بتایا کہ اختیار تو دادا ہی والا ہے, لیکن خدا نہ کہنا. اب یہ خوشی سے چلا کہ بیوی زندہ ہو گئی ہے, خوشی سے چلا, اور جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچتا ہے دیکھتا ہے دروازے پر بیوی بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے, اور کیجیے گا دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے. اب جو اس منظر کو سمجھ گیا انشاءاللہ ضرور تائید کرے گا. اس منظر کو پلکے نہ جھپکے, بہت عظیم مرحلہ ہے, بہت عظیم موضوع ہے, غور کیجیے گا میرے عزیزوں. اب لیجیے جیسے ہی اس نے دیکھا بیوی دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی, آگے بڑھا. ایک مرتبہ بیوی کہتی کہاں چلے گئے تھے, میں انتظار کر رہی ہوں. آواز دی میں تو گیا تھا غسل کا اہتمام کروانے, کفن کا اہتمام کروانے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا تو مر چکی تھی اور تیری روح ملک الموت لے جا چکا تھا. آواز دی ہاں مجھے بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں. اور کہے روح بول رہی ہے نا, میں اس دنیا میں نہیں ہوں. کہا کیا ہوا ذرا بتائے گی تو؟ کہا ہاں سن, ملک الموت میری روح لے کے چلا اور آسمانوں کے مرحلے طے کر رہا تھا. پہلی منزل تھی, دوسری منزل تھی, تیسرا مرحلہ تھا, جیسے ہی چوتھا مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ ملک الموت رکا. ملک الموت میری روح کو لیے ہوئے رکا کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے ایک جوان آیا, میری روح دیکھ رہی ہے, اس کے سامنے ایک جوان آیا اور آن کے کہتا ہے اے ملک الموت یہ بتا تجھ پر میری امامت ماننا لازم ہے یا نہیں ہے؟ تجھ پر میری امامت, پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں, تجھ پر میری امامت فرض ہے یا
वहीं से वापस हुआ और आने के बाद रूह वापस कर दी। मैं जिंदा हो गई हूँ, हाथों में हरकत है, पैरों में ताकत है, आंखों में बसारत है, कानों में समाहत है, जबान में गोयाई है, दिल में धड़कन है। मैं जिंदा हो चुकी हूँ, ये बात हो चुकी है। अब अगला फिक्रा देखता हूँ कैसे सुन रहे हैं। ये बात हो चुकी। उसने कहा, मियाँ ने बीवी से कहा, आओ चलो फिर इसी वक्त चलते हैं और इमाम की ज़ियारत करते हैं। अब ये मियाँ बीवी दोनों चले बिना तस्बीह। इमाम का दरबार सजा हुआ है, इमाम मसरत पर बैठे हुए हैं। जैसे ये मियाँ बीवी दरबार इमामत में दाखिल हुए, बदल मर्तबा इमाम के चेहरे पर इसकी बीवी की नजर पड़ी। एक मर्तबा शौहर का हाथ बदल के कहती है, कसम खुदा की अगर कोई कहे कि ये समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अख्तियार नहीं उनके पास। इसका मतलब ये है कि कहने वाले के पास इरफान नहीं है, वो समझ नहीं पाया अभी इमाम किसे कहते हैं। इमामत के अख्तियार को समझिए। मुर्दा दिलाना तो छोटी बात है। कि अगर आप अपनी जबान में इतनी तासीर पैदा कर लें तो उलमा लिखते हैं कि 70 मरतबा अगर सूरह अलहम्द कोई मुर्दे पर पढ़ दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। और कर रहे आप कुरान में ये असर है, जब लफ्जों में इतना असर है तो लिसानुल्लाह में कितना असर होगा। मुर्दे दिलाना कोई बड़ी बात नहीं, तो एक मामूली सी बात है। ये साहिबे अख्तियार है, इनके अख्तियारात को कौन समझेगा। अरे मौला तो जाहिर है कि उनके सदके में न जाने क्या क्या बना है, कायनात ही बनी है। उनके अख्तियारात को कौन समझ सकेगा। आपको अख्तियार दिए गए, वो अलग बात है, हम अपने अख्तियारात समझ नहीं पा रहे हैं। आपको अख्तियारात दिए गए, न जाने कितने अख्तियारात आपके पास हैं। आप कर सकते हैं अहले बैत के नाम ले लेके जनाबे अम्मार, लेकिन वो इरफान होना चाहिए ना, वो अकीदा मजबूत होना चाहिए। जनाबे अम्मार मौला अली के पास आते हैं और कहते हैं कि मौला मैं मफरूज हूँ, रोजाना अपना कर्जा लेने के लिए वापस लोग दरवाजे पर खड़े रहते हैं, बड़ी शर्मिंदगी होती है, मेरे पास कुछ नहीं, मौला मैं कैसे वापस करूँ कर्जा। मौला ने कहा ये जो ईंट पड़ी है ये उठा ले जाओ, ईंट पड़ी है ये उठा ले जाओ। आवाज दी, मौला मैंने दिरहम दीनार लिए हैं, ये पत्थर उनको क्या देंगे। आवाज दी, अम्मार क्या इरफान इमामत नहीं है। मौला क्या मतलब है, या अली कहो ईंट उठा लो। अब जब नाम लेके ईंट उठाई तो ईंट न रही, सोने में बदल गई। अम्मार लेके जाने लगे, मौला कहते हैं अम्मार पूरी ईंट न ले जाओ, जितनी जरूरत है उतना ले जाओ बस। हाँ मौला मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे इसको काटा जाए। अभी मोजज़ा देख चुके हो फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। अरे जिसका नाम पत्थर को सोना बना सकता है तो क्या उसका नाम सोने को मोम नहीं बना सकता। तो बड़े इंशाअल्लाह अख्तियारात आपके खिदमत में आज के बाद 2 मजलिसें और हैं, अर्ज करूंगा, कोशिश करूंगा। और खुसूसी तौर पे आखिरी मजलिस में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के अख्तियारात बताऊंगा इंशाअल्लाह। कोशिश करूंगा कि जो बातें हमारे नौजवान भाइयों तक न पहुंची हों वो पहुंचाई जाए।
مولا عباس علیہ السلام کے فضائل تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، لیکن میں آپ کو مساق سے فضائل نکال کے سنانے کی کوشش کروں گا اگر بی بی سیدہ نے چاہا تو۔ غور کیجیے گا میرے عزیزوں، تو اختیارات، ان کے اختیارات آپ کو اختیار دیے گئے، آپ کو اختیارات، ان سے محبت میں جڑے تو ایسی محبت تو پیدا ہو تو اختیار دیے گئے۔ اب ایک اختیار کی جھلک دکھاتا ہوں آپ کو۔ دشمن بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ علی والوں کو ذلیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان سے بھیڑا جاتا ہے تو وہ ذلیل ہوتے نہیں ہیں، ذلیل کر کے چلے جاتے ہیں۔ تب کیا کیا جائے گا؟ تو ایسا کرو، حکومت میری، سلطنت میری، سپاہی میرے ہیں، دربار میں بلا کے ذلیل کیا جائے۔ اور کیسے؟ تو ایسے کرتے ہیں ذلیل کہ اپنے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، بادشاہ نے کہا جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، درباری علماء، ان کو بلایا جائے، شیعوں کی بات نہیں ہو رہی، اس کے جتنے ہیں تو ان کو بلایا جائے، اور ایک علی والے کو بھی بلا لیا جائے، کیونکہ سب کو بلایا جائے گا تو منظر عجب ہو جائے گا، ایک کو بلایا جائے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم سارے جتنے بھی ہمارے آئیں گے ان کو ہم ایک ایک کر کے، میں ممبر تو نہیں کہوں گا اس لیے کہ ممبر تو وہ ہوتا ہے جہاں سے فضائل ہے، لکڑی کے ڈھیر پر ایک ایک کو بھیجیں گے۔ اور یہ میں تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں، کہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، چوتھے امام نے بھی دربار یزید میں یہی کہا تھا کہ اجازت ہے میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جاؤں، اس لیے کہ ابھی تک یہ لکڑی کا ڈھیر ہی تھا، جہاں ذکر اہل بیت ہو وہ ممبر ہے۔ تو اب آواز دی کیسا کرتے ہیں کہ ہم ایک علی والے کو بلاتے ہیں اور اپنوں کو بلاتے ہیں، اور ایک ایک سے کہیں گے کہ تم جاؤ اس پہ پابندی دیں، اور اپنوں کے فضائل اس ایک علی والے کو سناؤ، پورا دن سناتے رہو ایک ایک کے بعد، کیونکہ یہ ایسے ہی رسوا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ عزت دینے والا ہی علی ہے۔ غور کیجیے گا، ہاں لطف اٹھاتے رہیں، غور کرتے رہیں۔ لیجئے بات طے ہو گئی، سارے لوگ آ گئے دربار، ایک علی والے کو بھی چنا گیا کہ بھائی یہ آئے گا دربار۔ اب درباریوں نے سب نے آپس میں طے کر لیا کہ دیکھو جب علی والا آئے تو اسے دیر میں رسوا کرنے کے لیے نہ سوچنا، جیسے ہی آئے ویسے ہی اس کی رسوائی شروع ہو جانا چاہیے۔ کیسے؟ کہ کوئی بھی راستہ نہ دے، مثلا وہ دروازہ ہے اور یہاں پہ علی والے کی مسند ہے، یہاں پہ اسے بیٹھنا ہے، تو کہا یہاں وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کوئی راستہ اسے نہ دے، کوئی پہلو نہ بدلے کہ علی والا وہاں تک چلا جائے۔ جب اسے راستہ نہ ملے گا تو آدھا رسوا تو وہی ہو جائے گا۔ اب جملہ دیکھتا ہوں کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، اور جو سمجھ گیا تو انشاءاللہ لطف بھی اٹھائے گا، اس سے داد بھی چاہتا ہوں، دعائیں بھی چاہتا ہوں۔ جملے کی قدر کیجیے گا، جملہ بڑی امیدوں کے ساتھ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کہا یہ طے ہو گیا دربار میں کہ اسے مسند تک جانے کے لیے راستہ نہ دیا جائے، راستہ نہیں دیا جائے۔ جب وہ راستہ خود بخود شدت کے ساتھ بنائے گا تو وہ خود بخود رسوا ہو جائے گا کہ دربار میں آ رہا ہے کوئی راستہ نہیں دینے والا ہے۔ ارے وہ موسیٰ ہی کیا جو دریا میں راستہ نہ بنا سکے۔ اور کر رہے ہیں اب لیجئے یہ علی والا چلا اور جیسے ہی دربار میں پہلا قدم رکھا بے اختیاری صورت میں لوگوں نے راستہ دینا شروع کر دیا۔ اور کر رہے ہیں لیجئے علی والا مسند پہ بیٹھ گیا، سر جھکا ہوا ہے، سر جھکا ہوا ہے۔ اب لوگ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، جو بھی اپنا بیان کرنا تھا کرتے رہے، جو بھی بیان کرنا تھا کرتے رہے، یہاں تک کہ اس علی والے کی باری آئی۔ اب علی والے کی باری کب آئی؟ سوچی سمجھی ساتھ، اس کی ایسا نہیں ہے کہ یہ باری اچانک آ گئی، نہیں، یہ طے ہوا تھا کہ اس وقت اسے اس بلندی پر بھیجنا ہے کہ جب سورج ڈوبنے میں 2-4 لمحے باقی ہوں، تاکہ یہ مولا کے فضائل 1-2 بیان کر سکے، 1-2 فضیلتیں بیان کرے، اور سورج ڈوبے نماز کا وقت ہو جائے گا، چلے جائیں گے۔ یہ سوچا تھا ان لوگوں نے، اب جملہ سنیے گا، یہ سوچا تھا ان لوگوں نے کہ جیسے ہی سورج ڈوبے گا ہم لوگ
چلے جائیں گے، نماز کا وقت ہو جائے گا، ہم لوگ پورا کا پورا اسے سنا لیں گے، اور یہ جو سنائے گا تو دو فضیلتیں ہمیں سننا پڑیں گی، ہمیں اس کی باتیں زیادہ نہیں سننا پڑیں گی، اور یہ ہماری پورا دن باتیں سنے گا۔ غور کیجئے گا، یہ طے ہو گیا۔ لیجئے اب 2-4 لمحے جب سورج ڈوبنے میں باقی رہے تو اس سے کہا کہ تم بھی آؤ، اپنے مولا کی فضیلتیں بیان کرو، اور جلدی جلدی بیان کرنا۔ لیجئے یہ علی والا مسند سے اٹھا، آیا اس لکڑی کے ڈھیر پر، لکڑی کا ڈھیر منبر میں تبدیل ہوا، تو لکڑی کا ڈھیر منبر میں تبدیل ہوا، علی والا خوش ہو گیا، سینہ تان کے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے خبر نہیں ہے کہ یہ وقت مجھے کیوں دیا گیا ہے؟ ایک مرتبہ مجمع سے آوازیں آنا شروع ہوئی، کیا پتا ہے تجھے؟ کہا مجھے سب پتا ہے، یہ وقت تم لوگوں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تمہیں مولا کی فضیلتیں نہ سننا پڑے۔ آواز دی تو کہ جب پتا ہے تو جلدی جلدی جو 1-2 فضیلتیں سنا سکتے ہو وہ جلدی جلدی سناؤ، ورنہ سورج ڈوبے گا ہم سب چلے جائیں گے، سورج ڈوبے گا ہم سب چلے جائیں گے، سورج ڈوبے گا ہم سب چلے جائیں گے، سورج ڈوبے گا ہم سب چلے جائیں گے۔ یہ علی والا بات روکتا ہے، مدنے کو دیکھ کے کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر مرد ہو تو اپنی بات میں اٹل رہنا، جب سورج ڈوبے تبھی جانا۔ علی کل ایمان، علی مرد میدان، علی شایان شان، علی وارث قرآن، علی فاتح خیبر، علی ساقی کوثر، علی وارث منبر، علی فاتح بزرگین، علی مالک کونین، علی مالک حسنین، علی شوہر بطول، علی جمال اصول، علی جد حسن تقبول، علی کعبے کی زینت، محراب کی زینت، مسجد کی زینت، منبر کی زینت، سدرۃ المنتہا کی زینت، عرش مولا کی زینت، کعبہ کوثر کی زینت، کعبے کی زینت، روشن خیبر کی زینت، یہ فضائل سنا رہا ہے۔ سورج آہستہ آہستہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، سورج آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ان قریب ڈوبنے ہی والا سورج تھا کہ ایک مرتبہ علی والا سورج کی طرف دیکھتا ہے اور آواز دیتا ہے، اے سورج، اب اگر تو یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میں تیری شکایت اسی علی سے کروں گا جس نے تجھے نور دیا ہے۔ سورج کو اپنا نور چھنوانا تھوڑی تھا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ سورج خود شیعہ ہے۔ علی کی عظمتیں سننے لگا، اتنی سب نے مل کے فضیلتیں سنائی تھی، اس ایک علی والے نے سنائی، سورج روک کے سنائی، سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ محتاج ہوگے، علی والے محتاج نہیں ہیں۔ اور اس اختیار پہ گھبرائیے گا نہیں کہ ایک علی والے نے سورج کیسے روک لیا، یہ اختیار پرانا ہے، کوئی نیا اختیار نہیں ہے، علی والے سورج روک سکتے ہیں۔ آواز دی جب تک بلال اذان نہ دیں گے سورج نہ نکلے گا۔ علی والوں کا اختیار پرانا ہے، کوئی نیا تھوڑی ہے۔ شیعہ
محبوں کی فہرست میں آتے ہیں. اس پہ یہ ایک الگ بحث ہے, یہ بہت طویل بحث ہے کہ محب اور شیعہ, لیکن عرف عام میں تو ہمیں بھی شیعہ ہی کہا جاتا ہے نا. امام معصوم سے پوچھا گیا مولا شیعہ کسے کہتے ہیں؟ کہا شیعہ اسے کہتے ہیں کہ اگر دیوار سے پہلے سونے کی ہو جائے تو ہو جاتی ہے. یہ شیعہ کہ اگر دیوار سے پہلے سونے کی ہو جائے تو ہو جائے. یہاں اپنا خود کا بیٹا کہنا مانتا نہیں ہے دیوار کا سونے. اور کر رہا ہے تو ہم سب محبوں کی فہرست میں آتے ہیں, محبوں کی فہرست. شیعہ کا درجہ بہت بلند, اگر بہت بلند شیعہ کا درجہ نہ ہوتا تو ابراہیم جیسا نبی خلت امامت نبوت پانے کے بعد نہ کہتا پروردگار مجھے شیعہ بنا دے. مطلب ہے اب یہ شیعہ کوئی معمولی درجہ نہیں, لیکن عرف عام میں دنیا تو ہمیں یہی سمجھ رہی کہ ہم بھی شیعہ ہے نا, اور الحمدللہ ہے اہل بیت کے. عرف عام میں معنی کے حساب سے دیکھیے تو ہے اہل بیت کے شیعہ. اب شیعت کی پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ 4 آنکھیں ہیں اس لیے ہم شیعہ کہلاتے ہیں, 8 کان ہیں اس لیے شیعہ کہلاتے ہیں, 12 ہاتھ ہیں اس لیے شیعہ کہلاتے ہیں. کیا ہے؟ جسم الگ ہے ہمارا؟ نہیں. آنکھیں جتنی سب کے پاس ہیں اتنی ہمارے پاس ہے, کان ویسے ہی, ناک ویسے ہی, جسم ویسے ہی. تو پھر ہم میں کیا خوبی ہے کہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں؟ اگر نماز کی بنیاد پہ ہم شیعہ کہلاتے ہیں تو پوری امت مسلمہ نمازیں پڑھ رہی, مگر ہر نمازی شیعہ کیوں نہیں کہلا رہا؟ ہر روزہ دار شیعہ کیوں نہیں کہلا رہا؟ بھائی ہم میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ ہم شیعہ کہلائے؟ یہ اتنا بڑا عہدہ جو ابراہیم جیسوں کو بغیر مانگے نہیں مل رہا, ہمیں دیا جا رہا ہے, کس بنیاد پہ دیا جا رہا ہے؟ تو اگر اپنے کو کبھی پہچاننا ہو کہ ہم شیعہ کیوں کہلاتے ہیں, ہم شیعہ کس سبب سے کہلاتے ہیں, اس سے آسان میں نہیں کر سکتا, آسان طریقہ ہی نہیں میرے پاس اس سے آسان سمجھانے کا. سنیے گا, آپ اگر کبھی بھی آزمانا چاہتے ہیں کہ آپ شیعہ کیوں کہلاتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ شیعہ کس سبب سے ہے, تو آپ کبھی بھی بھرے چوراہے پر کھڑے ہو جائیے گا اور کہیے گا لا الہ الا اللہ. دنیا کہے گی مسلمان ہے, آپ کہیے گا محمد رسول اللہ. دنیا کہے گی مسلمان ہے, آپ کہیے گا علی ولی اللہ. دنیا کہے گی شیعہ. اور دیکھیں جب نام علی آیا کرے تو سینہ تان کے یہ نام لیا کرے, شرمندہ ہو کے نہیں. میرے مولا نے کہیں رسوا نہیں کیا, شرمندہ نہیں کیا, چاہے وہ مکان ہو چاہے وہ میدان ہو, چاہے وہ بستر کی بات ہو چاہے وہ میدان کی بات ہو, اور کبھی آپ کہیں رسوا نہیں کیا. اور ہم ہی تو ہیں جو اپنے آقا کا نام بھرے چوراہے بھرے دربار میں لے سکتے ہیں. کسی اور میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا اور سلطان کا نام بھرے چوراہے پر لے لے. صرف علی والے لے سکتے ہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ نام لینے کو تو کوئی بھی لے سکتا ہے, لیکن اگر کہیں وہی کسی نے پوچھ لیا ذرا باپ کا نام بتانا, دادا کا نام بتانا, دنیا کیا بتائے گی, لیکن ہم لے سکتے ہیں. اگر دنیا پوچھے گی باپ کا نام تو میں کہوں گا بیٹھو, تم نے پوچھا تو بات ہی کا ہے, میں آدم تک بتاتا ہوں. یہ ہے تو آدم سے بھی پہلے, اگر ہماری رسائی آدم ہی تک ہے ہم وہاں تک بتا سکتے ہیں. آؤ بتاتے ہیں. تو میرے مولا نے کہیں رسوا نہیں کیا, تو یہ نام پوری طاقت سے ہے. یہ اسم اعظم ہے, یہ اسم اعظم ہے, یا علی اسم اعظم. تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں, آپ کو کل لگتی ہے یا علی کہتے ہیں, سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کوئی اتنے مجمع میں کوئی ایک ہے تو کہہ دے کہ ہم نے یا علی کہا اور پھر بھی نہیں سمجھے. سمجھ جاتے ہیں نا. تو کس نے بازو تھاما؟ کسی نے تھاما نہیں, بازو کسی نے نہیں تھاما. تو کیسے سمجھ گئے؟ کہا جب نام میں اتنا اثر ہے تو ذرا سوچئے علی خود کتنا صاحب اختیار ہے. یا علی کہتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں. تو ہم شیعہ کہلاتے ہیں مولا علی.
شیعہ کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم نے عالم ارواح میں علی کی بیعت کی، عالم ارواح میں، بس آخری مرحلہ ہے عالم ارواح میں مولا علی کی بیعت کی ہے سب نے۔ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بیعت کا مطلب ہوتا ہے بیچنا، یعنی اپنے کو ہم نے مولا علی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اب یہ جو جسم دکھ رہا ہے نا، یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے جن کے ہاتھوں بیچا ہے۔ یہ جو جسم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں، بیچ دیے گئے نا، بیعت کی ہے۔ بیعت اسی کا نام ہے، بیچنے کا نام۔ اب جو وہ کہیں گے وہ ہوگا، کر رہے ہیں، وہ کہیں گے وہی ہوگا۔ بیعت بیچ دینا، بیعت ایسا نہیں ہے کہ خالی غدیر میں لی گئی، اور یہ غدیر والی بیعت بھی اللہ ہی کی بیعت ہے، اس سے پہلے بھی بیعت لی گئی، وہ بھی اللہ کی بیعت ہے، مگر فرق ہے تھوڑا۔ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ آدم آئے، انہوں نے اللہ کی بیعت لی اپنے ہاتھوں پر، نوح آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اللہ کی بیعت لی، ابراہیم آئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر اللہ کی بیعت لی، موسیٰ عیسیٰ جتنے بھی نبی آئے اللہ کی بیعت اپنے ہاتھوں پہ۔ مگر فرق رہا، کیا فرق رہا؟ کہ جناب آدم آئے، انہوں نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ آدم کا تھا، جو پہنچ گیا اسے سلام ہے۔ نوح نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ نوح کا تھا۔ ابراہیم نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ ابراہیم کا تھا۔ اسماعیل نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ اسماعیل کا سا تھا۔ موسیٰ نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ موسیٰ کا تھا۔ عیسیٰ نے بیعت اللہ کی لی، مگر ہاتھ عیسیٰ کا تھا۔ لیکن غدیر میں جو بیعت ہوئی ہے، یہاں منظر عجیب ہے کہ بیعت بھی اللہ کی، ہاتھ بھی ید اللہ۔ ہم نے جو بیعت کی ہے، اس لیے شیعہ کہلاتے ہیں، ہم اس لیے شیعہ کہلاتے ہیں کہ ہم سب علی والے ہیں، علی کی بدولت شیعہ اور کر رہے ہیں۔ اور شیعہ کا معنی بہت سارے آپ نے سنے بھی ہیں، بہت سارے کتابوں میں لکھے بھی ہیں نام۔ ایک عیسائی کی لکھی ہوئی ڈکشنری ہے، لغت ہے، اور عربی کی ہے، اور عرب نے لوہا مانا ہے، ڈکشنری کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے اور معتبر ڈکشنری ہے۔ اس میں اس نے شیعہ کا معنی لکھا، لیکن میں تو اس نے یہی لکھا علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں، یہ معنی نہیں لکھا ہے، تو زمانے کو معاشرے کو دیکھ کے لکھا کہ یہ لوگ علی علی کرتے ہیں لہذا شیعہ۔ معنی اس نے کیا لکھا، خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ معنی اس نے لکھا، عیسائی ہوتے کیا سچائی لکھ رہا ہے، عیسائی ہوتے اس نے معنی لکھا ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ اس نے لکھا ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں، مرد کا ماننے والا شیعہ ہے، مرد کا ماننے والا شیعہ۔ اب مرد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا، علی علی کرنے لگتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کیا یہ شیعہ ہو گیا؟ اس کا مطلب ہماری پہچان ہے شیعت کی علی علی، پہچان ہے شیعت کی حسین حسین، اور ہمارے تمام مراجع تمام علماء اس بات کا متفق ہیں کہ اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں جو اپنی پہچان کھو دے۔ ہماری پہچان ہے یہ، پہچان نہیں کھونا چاہیے۔ گھروں میں بچوں کو سکھائیں علی علی، بچوں کو بتائیں حسین حسین، بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم۔ اس لیے کہ ساری دولتیں آپ کمائیں گے یہ صرف 70-80 برس چلے گی، لیکن یہ جو دولت علی علی اور حسین حسین ہے نا، یہ آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ کتنے دن چلے گی۔ لا زوال ہے، ختم ہونے والی نہیں۔ آپ جتنی دولت کما لیں
70-80 बरस चलेगी बस, जब तक जिंदा है तब तक। हाँ ना आप कोई खजाना लेके जाएंगे कब्र में, और ना कफन में जेबें होती हैं। वाह हाँ, लेके जाएंगे वही 22 मीटर कपड़ा होगा और कुछ ना मिलेगा। वहाँ ये भी नहीं है कि कुछ पैसे दे के मलकुल मौत को और उनको बशीर और मुबशिर को खरीद दिया जाए। वहाँ खरीदो फरोख्त भी नहीं चलेगी। वहाँ अगर चलेगा सिक्का तो यही चलेगा, अली अली हुसैन हुसैन। फरिश्ते आएंगे, देखेंगे हुसैनी है, अच्छा मातम के निशान है, अच्छा अली वाला है, तो अब फिर तू जान और हुसैन जाना। क्या पूछूं तुझसे? इसलिए कि जब तुम्हारा खुद ही का रिश्ता मालिकों से है, बड़ों से, तब हम बीच में क्यों कूदे? हम क्यों आए बीच में? तू जान हुसैन। मेरे अजीजों, ये कभी ना छोड़ो। गैर के दामन से निपट जाइए, बच्चों को बताइए। और देखिए, ये एक ऐसी दौलत है, ऐसी नेमत है जो हर एक को नहीं मिलती। जिसको मिल जाए उसे चाहिए कि अपनी माँ के हक में दुआ करे। माँ ने अमानत में खयानत नहीं की है तो आपको हुसैन हुसैन मिला है, तो आपको आइए। खुदा आप सबको सलामत रखे, ये भी जज़ा दे आप सबको, जज़ा दिया आपकी आमद को कबूल करे। और कोई मन्नत सिवाय होने लगे यहाँ जितने भी अफराद तशरीफ फरमा है, ये भी सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। और उनमें जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना और औलाद सालेह अता फरमाए। हमारे दास भाई उनको औलाद सालेह अता फरमाए। अजीजों, अब देखें रवायत सिर्फ सखी नहीं है, करीम। वाह वाह। करीम में इतना फर्क है कि सखी उसे कहते हैं जो मांगने पर दे, करीम उसे कहते हैं जो बिन मांगे। आप न जाने घर से क्या क्या सोच के आते हैं कि जा रहे हैं इमाम बारगाह, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे, ये मांगेंगे। आप 25 चीजें सोच के आए और 15 याद रही, 10 भूल गए। तो आपको वो मांगी हुई चीजें भले ही बाद में मिले, लेकिन जो भूले हैं वो चीजें पहले नहीं मिले। क्योंकि आप भूले हैं, वो तो राजों को जानने वाले हैं, तो दिलों की बातें जानने वाले हैं। खुलूस से आए, लगाव से आए, आंखों में आंसू लेके आए, और दे इनको वास्ता सकीना की मजलूमी का, दे इनको वास्ता अली असगर की गुर्बत का, दे इनको वास्ता जनाब मोहसिन की शहादत का, दे इनको वास्ता ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का। कभी दुआएं रब नहीं हुई, दुआ मांगने का तरीका होना चाहिए, दुआ मांगने का सलीका। हम अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब इनके दरवाजे पर आए तो गिड़गिड़ाए, दुआ मांगे। आप कैसे अपने बाप से लड़ते हैं, कैसे बाप से कहते हैं, जिद करते हैं कि नहीं बाबा हमें ये चीज चाहिए है तो चाहिए, कहते हैं ना, जैसे बाप से कहते हैं ये चीज चाहिए तो चाहिए, वैसे ही अदब और तहजीब के दायरे में इनके दरवाजे पे आके कहें, मौला मुझे आपके अलावा कौन देगा, आपके अलावा हमारा है ही कौन, अब चाहिए है तो चाहिए मौला, मैं लेके जाऊंगा, इसलिए कि आपके अख्तियार से कुछ नहीं मांगा। हम अगर कुछ बड़ी चीज भी मांग लेंगे तो वो हमारी हैसियत के हिसाब से बड़ी होगी, इनकी अख्तियार के हिसाब से बड़ी नहीं होगी। वो मांगा करें। और मेरे अजीजों, खुसूसी तौर पे दुआओं के लिए कहा जाता है कि इज्तिमाई दुआ मांगा करें, एक दूसरे के लिए। इसलिए
وجہ یہ ہے کہ جب کوئی مومن کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. مثلا میں نے آپ کے لیے دعا کی تو میرے لیے فرشتے دعا کرتے. اب ہم ہوئے گنہگار تو ہماری دعا تو پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں. فرشتوں کی دعا تو ضرور قبول ہوگی نا، وہ معصوم، تو وہ ہمارے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہوگی. تو ویسے ہی جب آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھلے ہی اس کے لیے نہیں قبول ہو، لیکن آپ کے حق میں جو فرشتے کر رہے ہیں دعا وہ قبول ہو جائے. ویسے ہی یہ سلسلہ جاری رہے، جو آپ اس کے لیے دعا کریں گے کسی کے لیے تو یہ ایک سلسلہ رہے گا. فرشتے دعا کرتے ہیں اور ان سے بھی مانگے ملے ضرور. کبھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو. ان کے دروازے سے کوئی مایوس نہیں گیا ہے. جو مانگا ہے وہ ملا ہے. مایوسی کفر ہے. مایوس نہ ہو. آج نہیں ہمارے پاس سے کوئی چیز کل ہوگی، مانگ کے تو دیکھیں اسے. اس لیے کہ مانگنے والوں کے پاس ڈھنگ نہیں ہے، ورنہ ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے. ہم نہیں مانگ پا رہے ہیں، ہمیں سلیقہ نہیں آتا. یہ تو وہ ہیں کہ جن کے دروازے سے دشمن بھی خالی نہیں گیا. اس نے بھی اگر کچھ مانگا تو ملا. اللہ بس میرے عزیزو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک رشتہ بتانا چاہتا ہوں. کوئی شہادت نہیں پڑھوں گا، ایک رشتہ. یہ کہ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، دنیا بھری پڑی ہے رشتوں سے، مگر ان میں دو رشتے بڑے خاص ہیں جن میں سے ایک مجھے بتانا ہے. باپ اولاد کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ. بہت سارے رشتے ہیں دنیا میں، لیکن دو رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی لالچ نہیں. ایک ماں اور اولاد کا رشتہ، اس میں کوئی لالچ نہیں. بیٹا چاہے جتنا بگڑ ہی کیوں نہ جائے، ماں جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے تو یہی کہتی پروردگارا میرے بچے کو سلام. میرے بھائیوں، میں نے یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، ماں کو ناراض نہ کرنا اور تسلیم ہے. دوسرا رشتہ ہے بھائی اور بہن کا رشتہ. اس میں بھی کوئی لالچ نہیں. بہن کو پتا ہے نہ جانے ہماری شادی کل کہاں ہو، بھائی ملنے بھی آئے نہ آئے، لیکن جب بھی مصلے پر بیٹھتی ہے تو یہی کہتی پروردگارا میرے بھیا کو سلام. جن کے سامنے بہنیں ہیں وہ کلیجہ سنبھال لیں. یہ ہماری اور آپ کی باتیں ہو گئی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بہنوں کے یہاں جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو. اپنی حیثیت کے مطابق 1 روپے کی کوئی چیز لے جاؤ، مگر لے کے ضرور جاؤ. اس لیے کہ بہنوں کو لالچ نہیں ہوتا ہے، آس ہوتی ہے بھائیوں سے. یہ ہماری اور آپ کی بات ہو گئی نا. ہماری بہنیں، آپ کی بہنیں، ہمارے بھائی، آپ کے بھائی. اب ایک بہن اور ایک بھائی اور یاد دلاؤں. علی اکبر جیسا بھائی، سہرا جیسی بہن. جزاک اللہ، جزاک اللہ. علی اکبر جیسا بھائی، سہرا جیسی بہن. اگر تصور کریں گے تو روتے ہوئے گھروں تک جائیں گے. عزیز و تاریخ کہتی ہے کہ جب مدینے سے قافلہ چلنے لگا تو ایک مرتبہ جناب سہرا، میں ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں، جناب سہرا بھی ایک منزل تک آئی ہیں، ایک مقام تک آئی ہیں چھوڑنے کے لیے، رخصت کرنے کے لیے. اور جب آخری بار سہرا رخصت کر رہی ہیں تو کہتی ہیں بابا میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اور سب سے ملاقات کر لوں. لیجیے ساری بیویاں امانی سے اتر آئیں. اب جناب سہرا ایک ایک سے رخصت ہو رہی ہیں. وہ بھی اماں زینب خدا حافظ. اس مریضہ کو بھولیے گا نہیں، اس علیل کو بھولیے گا نہیں. ام کلثوم خدا حافظ.
हाफिज, इस मरीज़ा को याद रखिएगा, इस मरीज़ा को याद रखिएगा। सकीना अगर सब भूल जाए तो एक एक को याद दिला देना। एक मरीज़ा मदीने में है, एक अलील मदीने में है। अजीज़ों सोहरा एक एक से रुखसत हो रही चचा पास, आप तो यकीनन नहीं भूलेंगे, और मोहम्मद आप तो याद रखेंगे, कासिम आप भी नहीं भूलेंगे। ए भैया अली असगर तुम भी जा रहे हो, जाओ खुदा हाफिज। एक एक से सोहरा रुखसत हो रही है। तारीख कहती है सबसे रुखसत होने के बाद एक मरतबा सोहरा भाई अली अकबर के पास में आती है, और अली अकबर के करीब आने, अगर जुमला समझ गए तो रोते हुए उठेंगे, कयामत का जुमला है। अली अकबर के पास आती है सोहरा, और आने के बाद खड़ी हो जाती है। ए भैया तुम तो जानते हो सोहरा मरीज़ा है, सोहरा अलील है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आवाज दी बहन क्या कहना चाहती हो? हुसैन सामने खड़े हैं, हुसैन सामने खड़े, सुनना आज़ादारो, हुसैन सामने खड़े हैं। उससे पहले एक एहसास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ जब जिनकी बहनें हैं उस बात को समझेगा। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि जब किसी बहन का भाई जवान होता है तो बहनें अक्सर घर में बातें करना शुरू करती हैं। मेरा भैया जवान हो गया है, मैं अपने भैया के सर पर सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेक लूंगी। अक्सर बहनें घर में बैठ के बातें करती हैं, मेरा भाई जवान हो गया है, भैया के सर पर सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, अपना नेक लूंगी। अक्सर ये बातें करती है ना बहनें, अक्सर बातें करती हैं। अब जनाब सोहरा के अरमानों को अल्लामा मजलिसी ने नक़ल किया है, सुनिएगा। अल्लाह तारीख कहती है, ए भैया अली अकबर जाते हो जाओ, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम तो जानते हो कि सोहरा मरीज़ा है, सोहरा अलील है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन सोहरा के दिल में बड़े अरमान है, बहुत अरमान है। ए भैया अगर जिंदगी ने साथ दिया तो मैं तुम्हारे सर पर सेहरा सजाऊंगी, भाभी को घर लेके आऊंगी, मैं अपना नेक तुमसे लूंगी। लेकिन ये भैया तुम तो जानते हो सोहरा मरीज़ा है, सोहरा अलील है, सोहरा की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो भैया सोहरा तुमसे एक बात और करना चाहती है। बहन बताओ क्या करना चाहती हो? आवाज दी भैया अगर मैं जिंदा रही तो मैं खुद सेहरा सजाऊंगी, मैं खुद भाभी को लाऊंगी, मैं खुद अपना नेक ले लूंगी। लेकिन ए भैया अगर सोहरा इस दुनिया में ना रही तो अपना हाथ मुझे देना। एक मरतबा अली अकबर ने हाथ बढ़ाया, सोहरा ने भाई का हाथ पकड़ा, अपने सर पे रखा, हुसैन खड़े देख रहे हैं, सोहरा ने सर पे हाथ रखा, आवाज दिए भैया अगर मेरे मरने के बाद शादी रचाना तो वादा करो भाभी को कब्र में लेके आओगे। हुसैन ने ये जुमला सुन लिया, आवाज दिया अकबर वादा न करना, अजरकुम अला ज़हरा, अली अकबर वादा न करना। इसलिए एक करबला का मैदान होगा, तुम्हारा सीना जालिम का नेज़ा, अकबर वादा न करना बहन से। अल्लाह अकबर। एक मरतबा सोहरा कहती है भाई मैं समझ गई, लेकिन ये सोहरा आपसे वादा कर रही है कि रोजाना दरवाजे पर आ जाएगी और हर रात से आने वाले से पूछेगी मेरा भैया खैरियत से तो है, मेरे भाई की कोई खैरियत लाए हो। अल्लाह अकबर। लीजिए तारीख कहती है कि काफिला हुसैन से जब ये बर्दाश्त न हुआ तो आवाज दी बेटी अब घर वापस चली जाओ, बेटी खुदा हाफिज अब वापस चली जाओ। सोहरा कहती है बाबा मैं चली जाऊंगी वापस, मैं जाने की जिद नहीं करूंगी बाबा, मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन बाबा ये बात तो आपको भी पता है कि सोहरा भैया के बगैर नहीं रह सकती है। आवाज दी बेटी तो क्या चाहती हो? आवाज दी बाबा मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करूँ, भाई से आप कहें कि उस पर खड़े हो जाए, मिट्टी पे अकबर के पैरों के निशान बन जाए। ये बहन कदमों के निशान देख देख कर जी ले रही है। लीजिए कदमों के निशान खाक पर बन गए, काफिला करबला चला गया, बस आखिरी जुमला मजलिस खत्म हो गई, काफिला करबला चला गया, अशूर का दिन आया, अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, हुसैन सराहने पहुंचे। आवाज दी तेरे लाल कोई तमन्ना है? हाँ बाबा चाहता हूँ आखिरी बार
Shalom.